معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے 7ویں تراویح کے چند اہم نکات سناؤں گا۔ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ آج کی یہ تراویح 8ویں پارے کے نصف سے 9ویں پارے کے ثلاثہ تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ اعراف کی مکمل تلاوت کی گئی۔ یہ سورہ 206 آیت پر مشتمل ہے۔ ترتیب میں 7ویں سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام الاعراف اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ مقام اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے۔ دعوت اسلامی پر ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ اس سورہ میں بطور خاص رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ تفہیم کے ساتھ ساتھ انہیں انجام سے ڈرایا گیا ہے اور ان پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ضد اور بغض و عناد، مخالفت کا جو رویہ تم نے اپنایا ہے، یہی تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں نے اپنایا تو وہ ہلاک کر دی گئی۔ اس سورہ میں یہودیوں سے متعلق بھی تبصرہ کیا گیا ہے۔ ان کا تذکرہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر ایمان لانے کے بعد منافقانہ روش اپنانے اور عہد توڑنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ لگو، قرآن کی پیروی کرو۔ قیامت میں ان لوگوں سے بعض پرس ضرور ہوگی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا فرض کہاں تک انجام دیا اور لوگوں کی طرف سے کیا جواب ملا۔ لوگوں کو قیامت میں میزان کے مرحلے سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ اے لوگو، تمہیں زمین میں سب اختیارات دے کر بسایا، تمہاری پیدائش کے وقت تم کو فرشتوں سے سجدہ کرا کے عزت بخشی اور تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اے بنی آدم، اللہ کی مقررہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے حرام کر دیے ہیں بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حرام ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور حرام ہے اللہ کا نام لے کر کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی بھی ہے یا نہیں۔ اللہ سے سرکشی کرنے والوں کا جنت میں داخلہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا، لیکن نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت لوگوں کے قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے متعدد پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات اور واقعات کا ذکر فرمایا ہے، اور لوگوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے مختلف عذاب نازل ہوئے تھے، ان کا ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں اور دعوت و رسالت کو قبول کر کے ہدایت پائے۔ یہ عبرت آموز واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ کہ ہم نے روز اول تمام انسانی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگ اب اس اعلان کو بھول گئے جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالات اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے باہر لٹکتی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح سے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اگر منکرین آپ کو جادوگر یا مجنون کہے تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، آپ تو یہ فرما دے کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو میری بات مانے
آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی یہ حکمت خصوصیت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر و ضبط سے کرے، تاکہ اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار فرمائے اور جاہلوں سے نہ الجھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے رب کو صبح شام یاد کرو، رو رو کر اور خوف کے ساتھ، دل ہی دل میں بھی اور بآواز بلند بھی فرمائیے۔ 7ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے دل کو منور فرمائے، اور قرآن کے اخلاق سے ہمارے اخلاق کو مزین فرمائے۔ قرآن کی برکت سے ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔